الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. تاریخ عالم کے اوپر نظر ڈالی جا رہی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیسی کیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں اور کیسے طاقتور فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، اور یہ پورے عالم کا تنبو اور پوری کائنات کو بسانے سے مقصد بھی جو ہے انسان کی خدمت تھی. چنانچہ آپ نے جو ہے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، بحر و بر، ان تمام کی پیدائش کے حالات آپ نے سنے. اس سے مقصد صرف کیا ہے کہ آنے والا انسان اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اپنے خدا کو پہچانے اور صحیح معنی میں خدا کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جائے. پوری کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا، اس لیے کہ جو ہے پہلے ضروریات مہیا کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مہمان کو بلایا جاتا ہے. یہ گویا یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے جو اس کائنات کا دلہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک مخلوق جو ہے جن بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایسے ہی حضرت مجاہد، حسن بصری، حضرت طاؤس وغیرہ سے منقول ہیں کہ جو ہے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. من مارج من نار کا مطلب آپ کی لپٹ، آگ کا شعلہ جو ہے اس کو جو ہے مارج کہا جاتا ہے. اور کائنات کے اندر تین مخلوق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے. ایک تو فرشتے ہیں، دوسرے جنات ہیں، اور تیسرے نمبر میں انسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. گویا کہ کائنات کی مخلوقات کے اندر یہ تین مخلوق ہیں، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، اور ایک خاکی ہے. خاکی یہ انسان. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کے اندر جنگلات کو بھی پیدا کر دیا، درختوں کو، حجر و شجر وغیرہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن ابھی اس کے استعمال کرنے والی مخلوق دنیا میں نہیں آئی تھی. کسی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. یہ زمین و آسمان، اس کے اندر یا تو فرشتے تھے اور باقی مخلوقات میں اور کوئی نہیں تھا، یعنی زمین و آسمان کے علاوہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان سے پہلے جو ہے جناتوں کو پیدا فرمایا. بقول ابن کثیر کے انسان سے 2000 سال پہلے جناتوں کو اس زمین کے اوپر آباد کیا گیا تھا، اور گویا کہ اس دنیا کی آبادی جناتوں سے بھری ہوئی تھی. لیکن جناتوں کے مزاج اور طبیعت میں چونکہ آگ ناری ہونے کی وجہ سے آگ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی طبیعت میں شرارت بھی بہت زیادہ تھی،
اور وہ زمین کے اندر شر و فساد بہت پھیلاتے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، خون قتل و غارت سب کچھ کرتے تھے. اور جناتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ شیطان جو ہے جس کو کہتے ہیں، اس کا پہلا نام عزازیل تھا. جب اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا اس کے بعد اس کو شیطان کہا گیا، ورنہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا. چنانچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کی سلطنت اس عزازیل کو، یہ شیطان کو حوالے کی. اسی لیے اس کو جو ہے سلطان الارض کہا جاتا تھا، زمین کا بادشاہ. اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا تھا اس کو. بقول سعید بن جبیر کے اجتہادی شان تھی اس کے اندر، اور علم بھی پکا تھا اس کا. لیکن دوست ایک درمیان ایک بات سن لیجیے، ایک تو انسان کے اندر ہوتی ہے قابلیت، کسی چیز کے قابل ہونا، اور ایک ہوتی ہے قبولیت. قابلیت تو بہت سو کو مل جاتی ہے لیکن قبولیت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، ایک مستقل عنوان ہے یہ. چنانچہ شیطان جو ہے وہ پہلے اس زمین، پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، بلکہ ایک روایت کے مطابق آسمان دنیا کی عمارت بھی اللہ نے اس کو حوالے کی تھی. یہ فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا. یہ شیطان جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک پرانی تاریخوں میں ایسی واحیات باتیں بھی ہوتی تھی، بہت سے رسالے ایسے چھپتے تھے کہ جس کے اندر کہا جاتا تھا کہ یہ فرشتہ تھا، پھر یہ جنات بنا، پھر اس کے بعد جو شیطان بنا. نہیں، یہ ابتدائی سے جن ہی تھا، لیکن فرشتوں کے اندر رہ کر کچھ فرشتوں کی صفات اس کے اندر آئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت عبادت گزار بھی تھا. حالانکہ اس کو جو ہے ابو الجن کہا جاتا ہے، جیسے کہ انسان کے باپ ابو حضرت آدم ہیں جن کو ابو الانس کہا جاتا ہے، ایسے ہی یہ شیطان جو اس کو ابو الجن کہا جاتا ہے، یہ ساری جنات اس کی ذریت میں داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کو پیدا کیا اور انسانوں سے 2000 سال پہلے زمین پر اس کو آباد کیا. جناتوں سے پہلے کیا تھا؟ صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ زمین کے اوپر حنون اور بنون یعنی ناپاک روحیں اور بلائیں، یہ ساری چیزوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا. یہی چیزیں یہاں پر پھرتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو زمین کے اوپر بھیجا کیونکہ اس کے بعد انسانوں کو آنا ہے. اسے اللہ نے جو ہے زمین کو پہلے سے پھر کلیئر بھی کر دیا، صاف بھی کر دیا، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور ایسے انسان کو پریشان کر ایسی چیزوں سے بھی پاک کر دیا. اللہ کتنا کریم ہے کہ ایک انسان چھوٹا سا جو انسان 6 فٹ کا 5 فٹ کا، اور جو ہے کمزور، مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور جناتوں اور فرشتوں اور انسانوں کے اندر دیکھا جائے تو انسان ہی کمزور. قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ انسان جو ہے کمزور پیدا ہوا، لیکن اس کمزور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انتظام کیا. عرش و کرسی کو اس کے لیے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اس کے لیے پیدا کیے، بڑے بڑے دریا اس کے لیے پیدا کیا، دریا میں اس کی ساری ضرورت کی چیزیں بھی اس کے اندر رکھنی. پھر بھی انسان جو خدا کی نعمتوں کے اوپر ناسپاس ہے. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے شکایت کر رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم لوگ ہیں. اسی وجہ سے کہا، قرآن پاک میں کہا گیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ادا کرتے رہو گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ نعمتوں کے اوپر شکر گزاری. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ضروریات کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو ایسے ہی جو جناتوں سے پہلے یہاں پر ناپاک اور گندی روحوں نے اور گندے بلاؤں نے زمین کو گھیر رکھا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا زمین کے اوپر، اور جناتوں نے ان تمام چیزوں کو، جو گندی روحیں تھی، بلائیں تھیں، ان تمام کو ختم کر دیا، اور وہ خود اس کے اندر آباد ہو گئے. ان کی بستیاں تھی زمین کے اوپر، جیسے ہماری بستیاں اور آبادیاں ہیں، ایسے ہی زمین کے اوپر ان جناتوں کی بستیاں تھیں. اب ظاہر ہے ان بستیوں کے درمیان میں انسان کو پیدا کیا جاتا تو پھر انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ جو ہے یہ تو ایسی شریر قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی وغیرہ پیش آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی حفاظت اٹھ گئی ہے، ورنہ حفاظت کے ساتھ انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی.
یہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ باڈی گارڈ لگا رکھے ہیں، اور یہ باڈی گارڈ ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف انسان کو جو ہے پریشان نہیں کر سکتی. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. چنانچہ جو ہے ان حنون و بنون، یہ بلاؤں اور مصیبتوں جتنی بھی تھے ان تمام کو جناتوں نے ختم کر دیا. یہ اللہ ہی کا حکم تھا. اور اس کے بعد جنات اس زمین کے اوپر آباد ہو گئے. اب ان جناتوں کے اندر کوئی نبی تھا نہیں، تو روایت سے معلوم ہوتا ہے، نص سے معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں کے اندر کوئی نبی نہیں تھا. اب یہ جب کبھی بھی زمین کے اوپر شرارت کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے اور قتل و غارت کیے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہی ابلیس جو عزازیل تھا اس کے ساتھ جو فرشتوں کو بھیج دیتے تھے، اور یہ آ کر ان کے برابر جو ہے خبر لیتے تھے، اور جو ہے شریر کو ختم بھی کر دیتے تھے یا دریاؤں میں پھینک دیتے تھے. اس طریقے سے زمین کا نظام چلتا تھا. چنانچہ جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس زمین کے اوپر سے جناتوں کی آبادیوں کو بھی ختم کر دیا. کیسے کیا کہ جب ان کی شرارت اور قتل و غارت کی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں اور یہی عزازیل کے ذریعے سے جو ان آبادیوں کو ختم کر دیا اور زمین کو بالکل صاف کر دیا. اب جو ہے مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو منڈپ کے اندر صفائی بھی پوری کر دیتے ہیں، کرسیاں بٹھا دیتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کا اکرام ہو. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے سارے کچرے کو ختم کر دیا اور جناتوں کو بھی ختم کر دیا. ان کو بھی جو ہے دریا کے جو ہے جزیروں کے اندر ان کو پھینک دیا. آج بھی دنیا میں جنات تو ہیں. آج بہت سے ایسے فلسفی لوگ اور روشن خیال لوگ جناتوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جنات کا انکار کرنے والا کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک سے جناتوں کا ہونا ثابت تو ہے. اور خود شیطان کے بارے میں کیا کہا گیا، کان من الجن، یہ بھی جناتوں میں سے ہیں. لہذا جنات کا وجود تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کا انتظام جو غیر آباد یعنی ویران جزیروں کے اندر، یعنی دریاؤں میں جو ٹاپو ایسے ہیں بہت سے آدمی کہ جن کے اوپر کوئی انسان تک نہیں پہنچا ہے، ایسے ٹاپو اور جزیروں میں جناتوں کو دھکیل دیا ہے. اور ایسی زمین کے اندر جو بل ہوتے ہیں وہی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جنات جو رہتے ہیں. اور ایسے ہی جو ہے ویرانوں کے اندر بھی ان کی جو ہے جنگلوں میں جہاں پر کوئی انسان کی آبادی نہ ہو ایسی جگہ پر رہتے ہیں. جنات انسان سے ڈرتا ہے اور انسان جنات سے ڈرتا ہے، حالانکہ جنات کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کے شریروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاصیتیں رکھی ہیں اور کچھ اثرات رکھے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے کہ جو ہے روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو، گھروں میں ان کو بند کر دو. آج ہوتا کیا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے تو بچے اور ماں اس کو لے کر جو ہے پھرنے نکل جاتے ہیں اور رات کو دیر گئے تک گھر پر واپس نہ آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر دو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام بیان فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھروں کے دروازوں کو بھی بند کر دو. اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اور جنات جو بند دروازوں کو کھول نہیں سکتے، اللہ نے ان کے اوپر روک لگا دی. چنانچہ جو ہے شیطان جو ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان غروب کے وقت میں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور اپنے اثرات انسانوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ بچوں کی مزاج نازک اور کمزور ہوتا ہے اس لیے بچوں کے اوپر ان کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے ایک ڈھیل دی ہے ان کو، اور اس میں بھی انسانوں کی آزمائش ہے. اور پھر فرمایا کہ رات کو دے گئے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دو، اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ. اگر گھر میں کوئی ضروری کام ہے تو اپنے چراغوں کو جلاؤ، ورنہ چراغوں کو بھی بند کر دو. آج دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے رات کو راحت کی چیز بنائی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، راحت کی چیز بنائی، لیکن انسان نے جو ہے رات کو دن بنا دیا. رات کو دیر گئے تک جو جاگتے رہتے ہیں، گھروں سے باہر بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اب ایسے وقت میں جو ہے کوئی شیطان اور کوئی جن سے مدبھیر ہو جاتی ہیں تو انسان کے اوپر وہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاست کی روایت ہے کہ جب انسان رات ہوتی ہے تو شیطان اس کے اوپر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھیں لگاتا ہے، مشہور روایت ہے. اور پھر انسان سوتا ہے تو اس کے سر سرانے پر شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، جنات اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں پہلے خوف پیدا کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کے دل میں پہلے خوف پیدا کرتا ہے، پھر ڈراؤنے خواب اس کو دکھلاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے. بہت سے لوگ تو اس ڈر کی وجہ سے بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. یہ شیطان نے اثرات ہوتا ہے. تو بہرحال وہ 3 گرہ لگاتا ہے. جب انسان رات کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، یعنی اٹھتے ہی دعا پڑھ لی اس نے، ذکر میں بھی تو داخل ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ ذکر ہو گیا. اٹھتے ہی ذکر کرتا ہے تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے، ابھی 2 باقی رہتی. پھر اگر اٹھ کر اس نے وضو کر لیا تو دوسری بھی کھل جاتی ہے، اور اٹھ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو تیسری بھی کھل جاتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ جناتوں اور شیطانی اثرات سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ شیاطین، یہ بھی جنات ہیں شیاطین، ان کی بدماش جو لوگ وہی شیاطین میں داخل ہے. تو یہ جو ہے انسانوں کے اوپر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی انسان بیمار ہوتا ہے تو شیطان اس کی کسی رگ کو دباتا ہے. دیکھو ایمان خراب کرنے کے لیے اس کے پاس کتنے راستے ہیں. یہ سب روایتوں کی باتیں میں سنا رہا ہوں. اس کی کسی رگ کو دباتا ہے، کسی بیماری. اب انسان جو ہے دوائیں کرتا ہے، آرام نہیں ہوتا. اب شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی دوا سے کچھ کام نہیں کا، فلاں بڑوے کے پاس چلے جاؤ، فلاں ایسے کے پاس چلے جاؤ. اب وہاں جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد ناجائز عمل ہوتا ہے، ناجائز عمل کے ذریعے سے بھی اس کو وہ اچھا ہو جاتا ہے. اب اس کیا سمجھتا ہے کہ فلاں بڑوے کے پاس گیا تھا، فلاں بھوئے کے پاس گیا تھا، اس کی وجہ سے اچھا ہوگا. تو اللہ کی اطاعت کے اوپر سے یقین ہٹا، قرآن و حدیث کی وجہ سے یقین ہٹا، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوگا. اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا ایمان کو بگاڑنے کے لیے اس رگ کو جو دبایا تھا اس کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھا ہو جاتا ہے. اب وہ آدمی دوسروں کے ایمان کو خراب کرتا ہے اور دوسروں کو وہاں پر بھیجتا ہے. دوستو ایمان کے لٹیرے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر یہ جنات اور جو شیطان جو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے حفاظت کی وجہ سے بہت کچھ نہیں ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی جب انسان جو ہے ایسی گندی چیزوں کے اوپر یقین کر لیتا ہے تو شیطان اپنے جو عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو جو ہے گمراہ کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان کو میں گمراہ کروں گا. تو گمراہ کرنے کے راستے فقط یہ نہیں کہ اس کو مردی کے سامنے جھکا دے، وہ تو بعد میں کرتا ہے. پہلے تو جو ہے بیماری کا علاج کرتا ہے انسان، تو اس علاج کے اندر شیطان اپنا دخل دیتا ہے، اور اس دخل کی وجہ سے بھی جو بیماری سے اچھا ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر میں گیا تھا، وہاں سے میلو میلا چیز جائے. یوں سمجھتے ہیں یہ گندی بات ہے، غلط بات ہے. کیا پیشاب کو پیشاب سے دھوئیں گے؟ نہیں دوست. بہت سے عامل یہ کہتے ہیں بھائی میلو میلا چیز جائے، بالکل گمراہی کی بات ہے، اور یہ کفریہ بات ہے، یہ شیطانی عمل ہے. تو بہرحال جو ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیاطین اور اسی طریقے سے جنات پھیل جاتے ہیں غروب کے وقت میں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر اپنے اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سونے والا جب سونے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں خیال رکھا ابھی تو بہت رات باقی ہے، جاگو بھی، ڈینگے مارو، دوستوں کے پاس بیٹھو، یہ کر کے جو اس کا ایمان خراب کرتا ہے. اب جب اٹھنے کا وقت آتا ہے تو شیطان کیا رات بہت ہو گیا، تھوڑی دیر سو جا، اس کو غافل کر دیتا ہے نماز سے بھی، تہجد سے بھی، اور پھر جو اس کو گمراہ کرتا ہے. تو بہرحال وہ 3 گرہ جو لگائی، ایک تو کھلی ذکر سے، دوسری کھلی وضو سے، اور تیسری کھلی نماز سے. اب شیطان اس کے اوپر اپنا اثر ڈال نہیں سکتا ہے. یہ تو انسان کے دل کے اندر کیونکہ گندگی بھی ہوتی ہے، بہت سے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، ورنہ شیطانی عمل اس کے اوپر ہوتا نہیں. اس لیے شیطانی عمل سے اور گندی حرکتوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے. اس لیے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنات اور شیاطین انسانوں کے دلوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. اس لیے کہ انسان کے بدن میں مین چیز، بنیادی چیز دل ہے. دل اچھا تو انسان اچھا، دنیا اچھی. دل خراب تو دنیا خراب.
انسان خراب. چنانچہ جو ہے دلوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اس لیے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان اس کے اوپر پڑاؤ نہیں ڈال سکتا، اس کے اوپر ڈیرا نہیں ڈال سکتا. جنات اس کے اندر غلط اثرات پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو پریشان نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے دیکھو بیت الخلاء کے اندر انسان ذکر نہیں کر سکتا ہے. ٹوائلٹ جائے تو انسان ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم کیا دی کہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث اور خبائث سے مراد یہی جنات ہیں، جنات عورتیں اور جنات مرد، اس سے مراد یہی ہے. تو جب آدمی دعا پڑھ لیتا ہے، دعا پڑھ کر اندر جاتا ہے تو پھر شیطان اور جنات اس کے اوپر کوئی اپنا اثر نہیں ڈال سکتے. ورنہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے بغیر جو ہے آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے اپنا پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیاطین اس کے مقعد سے یعنی اس کے جو ہے بیٹھنے کی سیٹ سے اس کے کھیلتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اگر آدمی اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ دیکھو دوستو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صفوں کے درمیان میں جگہ خالی مت رکھو، اس لیے کہ میں نے خود، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے خود اس خالی جگہ کے اندر شیطان کو دیکھا ہے. اب ذرا بھی جگہ خالی ہوگی شیطان جس میں گھسے گا دلوں میں وسوسے ڈالے گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جماعت میں آتا ہے کوئی وہاں سے صف کرتا ہے، کوئی وہاں سے صف کرتا ہے، وہ کہاں کھڑا رہتا ہے. صفوں ہماری صفیں بیچ سے شروع ہوگی. امام سے کے پیچھے جو ہوگا وہ پہلے نمبر کا ہوگا، پہلے نمبر میں امام کے اوپر، اس کے بعد جو ہوگا اس کے اوپر رحمت اترنا شروع ہو جائے گی. دائیں طرف جائے گی پھر بائیں طرف جائے گی. لہذا صفوں کو کناروں پر کھڑے مت رہو، پیچھے کھڑے مت رہو، بلکہ صف کے اندر کھڑے رہو. آپ اپنے صفوں کی جگہ خالی رہو. شیطان یہاں بھی گھستا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے تھے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میری اور میرے اہل و عیال کی شیطان سے اور جناتوں سے حفاظت فرما. اللہم جنبنا الشیاطین، شیطانوں سے اور جناتوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو ہمیں تو اولاد دے، جو رزق دے اس کی بھی حفاظت فرما. یہ دوستو مسنون دعائیں ویسے نہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، لیکن اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ ہمارے لیے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا اور انسان سے پہلے اس کو زمین کی حکومت سونپی. زمین کے اندر سے تمام بلاؤں اور جو ہے تمام قسم کی ناپاک روحوں کو جناتوں کے ذریعے سے صاف کروایا. پھر جناتوں کی شرارت کو اللہ تعالیٰ نے اسی شیطان اور اسی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے صاف کرا. کیونکہ ابھی تو شیطان بنا نہیں تھا، انسان پیدا ہونے کے بعد وہ تو شیطان بنتا ہے جب اللہ کی نافرمانی. تو بہرحال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بڑے انتظام کیے ہیں. اب جو ہے دنیا کے اندر انسانوں کو بسانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ضروریات کی چیزوں کو پیدا کر دیا، اور جتنی بھی تکلیف دینے والی چیزوں تھی ان تمام کو آخر میں جناتوں کو آباد کر کے اس زمین کو بالکل کلیئر کر دیا اور جو صاف کر دیا. اب آنے والا ہے دنیا کے اندر حضرت انسان، اور انسان جو خدا کی مخلوق میں سب سے آخری مخلوق ہیں، اور یہ سب سے پہلے جانے والی یہی ہوگی. اس لیے کہ جب انسان بگڑے گا پورا عالم بگڑے گا تو اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے. تو انسانوں کے اوپر ہی قیامت قائم ہونے والی. تو بہرحال اب اس کے بعد جو ہے یہ جو جناتوں کا معاملہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے. اللہ ابن کثیر نے تو بہت صفحات بھرے اس کے اوپر، لیکن ساری چیزوں کو یہاں کہاں بیان کریں گے. خاص باتیں میں بیان کی کہ اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، آگ سے پیدا کی ہے، ہماری نخلوں سے اوجھل ہیں اور جو ہے طاقتور بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی طاقت ایسے دی ہے کہ روحانی طاقت کے مقابلے میں جنات کی طاقت اور شیطان کی طاقت چل ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد سے جو ہے اس طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور جن کی روحانی طاقتیں مضبوط ہیں انہوں نے جناتوں کا بھی مقابلہ کیا. ایسے واقعات ہیں کتابوں کے اندر. اب جو ہے اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ چلے گا انسان کی پیدائش کا. انسان کی پیدائش میں حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ کا جو حالات و واقعات پیش آئے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور قیامت تک جو حالات و واقعات پیش آنے والے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئے گی. لیکن تسلسل کے ساتھ سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کبھی آپ سنا کبھی نہیں سنا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مسلسل سننے سے جو ہے اور پھر جو انسان کو
یہ احساس ہوگا کہ میں کتنا قیمتی انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا قیمتی بنایا ہے اور میرے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے حضرت آدم کی پیدائش کے جو واقعات سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے سارے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. توجہ کے ساتھ سنیں بھی, یاد بھی رکھیں, دوسروں تک پہنچائیں بھی, دوسروں کو بھی دعوت دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.